السلام علیکم۔ میں امیر محمد خان آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان سیاسی ہلچل اس قدر بڑھ چکی ہے کہ کسی لمحے بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ شاید پاکستان دنیا کا ایک واحد ملک بن چکا ہے جہاں پہ سیاستدان تو چھوڑیں، عام عوام تو چھوڑیں، جج حضرات بھی اب انصاف مانگیں گے، کیونکہ ان کے لیے بھی انصاف ناپید ہو چکا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں آخر کیا کیا جائے گا؟ کچھ سیانے دوست کہتے ہیں کہ اس سے بہتر موقع کبھی آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی ایسا موقع ضرور ہوتا ہے جس سے وہ قوم ترقی کے منازل طے کرتی ہے، اور وہ وقت اب پاکستانیوں پہ آ چکا ہے۔ تو پاکستان کو غلامی سے اب نکلنا ہوگا، کیونکہ پاکستان نے بہت غلامی برداشت کر لی، چاہے وہ غلامی غیروں کی تھی، چاہے وہ غلامی اپنوں کی تھی۔ کیونکہ پاکستان میں آپ جس ادارے کو بھی دیکھ لیں تو وہ نعوذ باللہ اپنے آپ کو کچھ اور ہی سمجھتا ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک طاقت اللہ تعالیٰ کی بھی ہے، اور جو اصل سپر پاور ہے وہ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں۔ یہ تو دنیاوی لوگ ہیں، دنیاوی ممالک ہیں جو اپنے آپ کو سپر پاور کہلانے کے شوقین ہیں، پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے، پھر خاک میں مل جاتے ہیں، پھر کوئی نیا ملک آ جاتا ہے، لیکن صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو اول و آخر۔ تو بات چل رہی تھی پاکستانی سیاست کے متعلق۔ پاکستان کے جج انصاف مانگ رہے ہیں، جو ہی انہوں نے انصاف مانگا تو آپ جانتے ہوں کہ چند دن سے پہلے کہ ان کے پاس لیٹر آئے جس میں انتھراکس نامی زہر یا کیمیکل وہ ملایا گیا جو انسانی جسم کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ لیکن کیا یہ کسی ادارے کا کام ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ کوئی بھی ایسا رسک نہیں لے سکتا ایسے صورتحال میں۔ ضرور دشمن ہی ہوں گے، کیونکہ پاکستان کو خراب کرنے میں، پاکستان کو برباد کرنے میں ہمارے دشمن تو بہت ہیں۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے اپنے آپ کے ساتھ دشمنی چھوڑ دیں۔ یہ خطہ کیوں اتنے عرصے سے غلام رہا، ہزاروں سالوں کی غلامی کا توق انہوں نے پہنا تھا، کیوں؟ اس کی وجہ تو یہی تھی کہ انصاف نہیں تھا۔ جس کو طاقت مل گئی اس نے اپنے آپ کو دائمی سمجھ لیا، حالانکہ دائمی تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی دائمی تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن نہیں، وہ یہ بھول گیا کہ 70-80 سال، 90 سال، بھروسہ تو پل کا بھی نہیں، لیکن پھر بھی 80-90 سال کی زندگی میں آخر فنا ہو ہی جانا ہے۔ جب ہم قبرستان کے قریب سے گزرتے ہیں تو یقین جانیے کہ قبروں کی طرف جب دیکھتے ہیں اور ان لوگوں کو جن کو ہم جانتے ہیں تو یقین جانیے کہ یہی دل سے بات نکلتی ہے کہ یہ تو ابھی قابل نہیں تھا اس کے کہ من و مٹی تلے آتا، یعنی قبر میں پہنچتا۔ لیکن کیا کریں، ہر کسی نے آخر جانا ہی ہے جو آیا ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر زندہ چیز نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن افسوس، افسوس، پھر افسوس کہ طاقتور شخص یہ کیوں بھول جاتا ہے۔
حالانکہ وہ اپنے ارد گرد ان لوگوں کو دیکھتا بھی ہے کہ ان لوگوں کا کیا حشر ہوا، ان لوگوں کا کیا حال ہوا، ان لوگوں کا کیا حال ہوا، لیکن نہیں، قسم کھائی ہے انسان نے، اس لیے تو قرآن کریم میں ہے کہ یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے. کیوں؟ کیا تربیت کی کمی ہے؟ جیسے کئی سیانے لوگ کہتے ہیں کہ نماز تو پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم تو پڑھتے ہیں، کیا ترجمے کا پتہ نہیں؟ جو جان بوجھ کے اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ اگر میں کسی سے راستے کا پوچھتا ہوں کہ یہ راستہ منزل کی جانب ہے، وہ تو مجھے راستہ بتا دیتے ہیں لیکن میں اس کے الٹا چلنا شروع کر دوں تو کون مجھے سیانا کہے گا؟ بے شک کوئی نہیں کہے گا. یہی صورتحال ہم پاکستانیوں کی ہے، یہی صورتحال ہم پاکستانیوں کی ہے کہ ہم یہ بھول گئے کہ ہماری منزل کہاں ہے اور ہم کس جانب بھٹک گئے ہیں. ہم جانا کس طرف کو تھا اور جا کس طرف کو رہے ہیں، یہ ہم کیوں محسوس نہیں کرتے؟ جو طاقت میں ہے وہ طاقت کے نشے میں یوں مدہوش ہے کہ وہ یہ بھول گیا کہ مرنا بھی ہے، مرنا بھی ہے، مرنا بھی ہے. جب مارے جائیں گے تو پھر دوسرا چانس تو نہیں. چانس تو اللہ تعالیٰ بے شک بہت دیتا ہے، لیکن زندگی کا چانس ایک دیتا ہے. اللہ تعالیٰ چانس تو بہت دیتا ہے کہ سدھر جا، خدا کا بندہ سدھر جا. بھلا کون شخص ہو سکتا ہے جس کی کوتاہیوں پہ اللہ تعالیٰ نے درگزر نہ کیا ہو، لیکن کیا اس نے ان کوتاہیوں سے کوئی فائدہ بھی اٹھایا جن کی سزا نہیں دی گئی؟ نہیں، اس نے یہی سوچ لیا. بس کیا کہہ سکتے ہیں. لیکن میں جو اصل مین ٹاپک تھا اس سے تو شاید میں ہٹ گیا. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پہ جج انصاف مانگ رہے ہیں اور انصاف دینے والے آپس میں تقسیم ہیں. یا یہ تقسیم در تقسیم ہمارے معاشرے کو کس جانب لے کے جائیں گے؟ کیونکہ یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ تو وہ چہرے ہیں جن کے بارے میں ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ یہ ایک دو یا ایک چند ہزار لوگوں کے نہیں، چند لاکھوں کے نہیں، بلکہ 25 کروڑ عوام انہی کی جانب دیکھ رہی ہے کہ خدا را انصاف کرو، خدا را انصاف کرو. لیکن ان کو تو اب اپنے انصاف کے لالے پڑ گئے کہ ہمیں بھی انصاف ملتا ہے کہ نہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو انہوں نے وہ کر دکھایا جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا انصاف مانگنے کے لیے. لیکن اچھا ہوا ہمت تو کی، ورنہ ہمت ہی کوئی نہیں کرتا. کتنے سرکاری ملازم ہیں جو دباؤ میں آ گئے، جنہوں نے اپنے اہل و عیال کو دیکھا اور یہی سوچا کہ اگر ایسے میں نے کیا تو میرے اہل و عیال کا کیا ہو. جب تم نے اپنے اہل و عیال کا ہی سوچنا تھا تو پھر تم نے اپنے لیے انصاف کی کرسی کا انتخاب ہی کیوں کیا؟ کیونکہ جب آپ اس کرسی پہ برجمان ہوئے تو پھر انصاف تو کرنا پڑے گا. انصاف وہ
जो नजर आए, जो महसूस हो, जिसको लोग देखकर अश अश कर बैठें और कहें कि यही है असल इस्लामी माशरा, यही है वो चीज जिनका वादा किया गया, यही है वो बात जिसके लिए पाकिस्तान बनाया गया। कैद आजम तो चाहते थे कि पाकिस्तान एक इस्लाम की तजर्बा गाह हो, जहाँ पे इस्लामी तजर्बात किए जाएं, ताकि दुनिया को बताया जा सके कि इस्लामी निज़ाम ही सबसे बेहतर है। लेकिन क्या करें, कहाँ गया वो निज़ाम। कैद आजम तो बहुत जल्द चले गए, उनको तो इतना वक्त ना मिला। उसने तो अपनी जिंदगी इसी जद्दोजहद में गुजार दी कि मुसलमानों के लिए एक अजीम शान खित्ता हासिल किया जाए। उन्होंने तो अपना हक अदा कर दिया, जैसे कोई बाप दिन रात मेहनत करता है अपनी औलाद के लिए, वरासत में बहुत कुछ छोड़ जाता है, लेकिन नाअहल जानशीन उस वरासत का ही सत्यानाश कर देते हैं। जो बाप ने जमा किया हो वो उसको उजाड़ देते हैं, क्योंकि उसका जोर जो नहीं लगा होता, उसकी जो मेहनत नहीं हुई होती, उसने जो कुर्बानी नहीं दी हुई होती। तो मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि वो लोग हमसे आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि तेजी के साथ वो लोग हमसे जुदा हो रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा था। तो मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जो मुझे देख रहा हो, जो मुझे सुन रहा हो, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि खुदारा उन लोगों की वीडियो बनाएं जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा, जिन्होंने हिजरत की, जिन्होंने वो खून खराबे देखे, जिनके साथ जुल्म हुआ, जिनके बाप, जिनके बेटे, बेटे तो खैर नहीं कह सकते क्योंकि वो जो उस वक्त बच्चे थे अब बूढ़े हो चुके हैं, और बहुत बूढ़े जिनको होश है, क्योंकि वो शख्स ही हमें बता सकता है सही तरीके से, जिसकी पैदाइश तकरीबन 1942 से पहले पहले हुई हो, तो वही हमें बता सकते हैं कि पाकिस्तान बनते वक्त कौन सा जुल्म था जो हम लोगों ने नहीं देखा। तो उनकी वीडियो बनाएं और उनको महफूज रखें ताकि उनको पता हो, वरना कल कला हम यही कहेंगे कि हमारे वाला साहब यही कहते थे, हमारे दादा ये कहते थे, क्योंकि अब ये इसका फायदा उठाया जाए। उनकी वीडियो बनाएं, उनको सेव करें, उसके बाद उसको यूट्यूब पे अपलोड करें, ताकि उन लोगों तक पैगाम जाना चाहिए। और ख़ासकर मैं पीटीआई के सोशल मीडिया से यही गुजारिश करूंगा कि आप ऐसा कुछ करें, ताकि उन लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान बनते देखा वो अपने ख्यालात आवाम तक पहुंचाएं, क्योंकि वो तो गवाह हैं, और वो गवाह उन कुर्बानियों को जिनको देखा गया था। ऐसे ऐसा हम जा रहे हैं, सॉरी, फिर आहिस्ता का लफ्ज़ बहुत तेजी के साथ, क्योंकि 2001 से पहले खैर कैमरा तो था, लेकिन उसके बाद जितने अच्छे मोबाइल आए, जिनके रिजल्ट अच्छे हैं, तो मैं फिर गुजारिश करूंगा कि उनको वीडियो बनाएं और उनको महफूज रखें। वो यादें होंगी हमारे लिए, आने वाली नस्ल के लिए उनको महफूज किया जा सके, ताकि हमारी आने वाली नस्ल उसको देखे, उनको एक जज्बा हो, उनको एक शौक हो, ताकि इस मुल्क को तरक्की की पटड़ी पर चढ़ाया जा सके। और असातिज़ा कराम से गुजारिश है कि बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि, क्योंकि आजकल तो बच्चों का जो हिसाब है वो यही है, आगे दौड़ पीछे छोड़। जो बच्चे स्कूलों से कॉलेज से फारिग होते हैं उनको कख का भी नहीं पता, उनको किसी चीज़ का भी नहीं पता
خاص کرنے علامہ اقبال کے بارے میں خاص جانتے ہیں، نہ ان کی شاعری کا کوئی پتہ ہے، کسی چیز کا بھی پتہ نہیں، قائد اعظم کا نہیں پتہ، تو باقی ان کو کیا وہ ہوگی؟ تو ان کے دلوں میں قربانی دینے کا جذبہ کیسے آئے گا جب اس کو علم ہی نہیں ہوگا؟ تو ایک بار پھر گزارش ہے کہ پلیز ان لوگوں کی ویڈیو بنائیں۔ تھینک یو۔ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ میری اس بات سے ایگری ہیں جو میں نے ویڈیو کا کہا۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔